اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا وقت کیا ہے بجا لانے کا؟ اس کا وقت قضا نماز کا 24 گھنٹے میں جب چاہیں آپ کو پڑھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں، دن میں، رات میں، جس وقت چاہیں قضا نماز کو پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اسی دن کی قضا نماز ہے، مثلا خدا نخواستہ آج کے فجر کی قضا ہو گئی، زہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں، تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ ظہرین سے پہلے، چاہے ظہرین کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن زہر سے پہلے جو ہے وہ فجر کی قضا پڑھ لی جائے۔ یعنی اسی طرح اگر خدا نخواستہ ظہر کی قضا ہے، عصر پڑھنے سے پہلے جو ہے، یا مثلا عصر کی قضا ہے یا ظہرین قضا ہے، تو مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب سے پہلے افضل بہتر ہے جو ہے اس کو پہلے ادا کر دیا جائے۔ یعنی خاص طور پر جو اس دن کی قضا نمازیں ہیں ان کو اس دن کی ادا نمازوں پر مقدم کرنا ضروری ہے اور افضل ہے کہ اس دن کی ادا نمازوں پر اس دن کی قضا نمازوں کو پہلے ادا کیا جائے، پہلے پڑھا جائے، چاہے وقت ہو چکا ہے۔ ہاں البتہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ اگلی نماز کا بھی وقت یہ قضا پڑھتے ہوئے وہ بھی قضا ہو جائے گی، ہاتھ سے چلی جائے گی، تو پھر ظاہر کے پہلے اسی کو جس کا وقت ہے اور یہ قضا پڑھتے ہوئے پہلی نماز اس کا وقت گزر جائے گا، یہ بھی قضا ہو جائے گی، تو پھر جو ہے ظاہر ہے پہلے جس کا وقت باقی ہے مختصر اس کو پہلے پڑھیں گے، وہ قضا پھر ظاہر کے بعد میں ادا کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلى محمد صلی اللہ صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر سفر میں کوئی نماز قضا ہوئی ہے، سفر میں آپ جانتے ہیں وہ سفر کے احکام گزر چکے مختصر، سفر میں اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے اس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں گھر کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو قصر ہی پڑھیں گے، یعنی قصر قضا نماز جو ہے اس کو قصر ہی پڑھا جائے گا۔ اور سفر کے اندر اگر ہم قضا نمازیں گھر کی پڑھنا چاہتے ہیں، وطن کی پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو پورا ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کافر اصلی، یہ بھی ہم نجاسات کے بیان میں کافر کی اقسام بیان کر چکے ہیں، کافر اور مرتد۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کافر جب مسلمان ہونے کے بعد اس کی جو سابقہ زمانہ کفر کی نمازیں ہیں وہ اسے معاف ہیں۔ اسی طرح اہل سنت تھا یا کسی اور برادر اسلامی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور شیعہ ہو گیا، شیعہ کو قبول کر لیا، تو اب شیعہ ہونے کے بعد جو سابقہ نمازیں اس نے اپنی فقہ کے مطابق پڑھی ہیں، جو سابقہ فقہ میں تھا، تو ان کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کے ایام مخصوصہ کی نمازیں جو ہیں وہ بھی خواتین پر جو ہے ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر بندہ بے ہوش ہو، خدا نخواستہ کچھ عرصہ بے ہوش رہا، کچھ عرصہ بے ہوش ہو گیا، یا خدا نخواستہ پاگل پن اور دیوانگی کا زمانہ اس پر کچھ گزرا ہے، کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ وہ مثلاً عقل کام کرنا چھوڑ گئی تھی، تو اب یہ ہے کہ جب وہ صحیح ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو اس زمانے کی بھی نماز اس پر قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ بے ہوشی کچھ دن مثلاً یا کچھ عرصہ بے ہوش رہا کوئی بیچارہ، تو یہ ہے کہ اس بے ہوشی کے زمانے کے، ویسے جو مرض بیمار ہوا اس کی وجہ سے چھوڑ بیٹھا، کیونکہ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ نماز اشاروں سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اپنے ٹائم پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے آگے بڑھتا، اس کے احکام بھی جو ہے بہرحال گزارش کی ہے، یہ ہے کہ بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے، اشاروں کے ساتھ، ہر حالت میں نماز تو بہرحال یہ ہے کہ حتیٰ کہ فرمایا بندہ ڈوب رہا ہے اور آخری وقت ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ظاہر ہے ڈوب رہا ہے بندہ، اب نہیں پڑھ سکتا ہے نماز، کو کہاں پڑھے گا؟ لیکن وہیں پر نیت کر دینا واجب ہے نماز کا ٹائم ہے، ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، وہاں پر نیت کر دینا نماز کی ضروری اور واجب ہے، یعنی نماز کی معافی کسی حالت میں اسلام کے اندر نہیں ہے۔ لیکن یہ حالات جو گزارش کیے ہیں مختصر یہ کہ کافر کا مسلمان ہونا، زمانہ کفر کی نمازیں اس پر معاف ہیں، غیر شیعہ کا شیعہ ہوا تو اس دور کی نمازیں اس پر معاف ہیں، بے ہوش ہے، یا باقی امراض کے اندر جو نمازیں چھوڑی گئی ہیں، وہ بخار اتنا شدید ہو گیا کہ بہرحال واقعاً تکلیف بھی بہت زیادہ تھی، لیکن نماز کی معافی ظاہر ہے
اس حالت کی قضا اگر کی ہے تو قضا ادا کرنی ہوں گی۔ اسی طرح ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی اور اس کے علاوہ مرض میں مبتلا تھا تو اس سے نماز کی معافی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔